تمہارے کوئی ٹینکس باقی نہ بچیں گے۔ حسن نصراللہ کی جانب سے 10 محرم الحرام کے اوپر سپیچ کرتے ہوئے بہت ساری اہم باتیں سامنے آئی ہیں اور اسرائیل میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لیبنان جنگ کے حوالے سے، فلسطین کی مکمل آزادی کے حوالے سے بالکل ایک کلیئر پالیسی آج ایک بار پھر حسن نصراللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ اور جو سینکڑوں ٹینکس غزہ میں تباہ ہو گئے ہیں، تو حسن نصراللہ نے کہا ہے کہ اب ہم وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اسرائیل کو ٹینکوں کی شارٹیج نہیں ہوگی، بلکہ اسرائیل کے پاس کوئی ٹینک بچے گا ہی نہیں اور نہ اس کا کوئی فوجی ہم چھوڑیں گے، اور مکمل فلسطین کی آزادی جو ہے وہ اب لکھی جا چکی ہے۔ کوئی 2 اسٹیٹ کو نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ ایک فائنل موڈ پر آ چکی ہے، ایک فائنل راؤنڈ۔ بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے کہ یہاں پر اب ایک فیصلہ کن چیزیں ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ کتنے ہی راؤنڈ ٹاکس کے ہوئے لیکن اسرائیل نے وہ ٹاکس نہیں مانی، کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی صورتحال دیکھیں تو ہمیں کوئی وہاں سے دباؤ، وہاں سے کوئی ایسی کی چیز نہیں نظر آ رہی کہ اچھا برطانیہ اب انٹروین کر گیا ہے تو برطانیہ یہ کروا لے گا، یا فلانا ملک اب انٹروین کر گیا تو وہ کوئی نتیجہ خیز مقام کے اوپر لے جائے گا۔ اگر ہم امریکہ کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر جو وائس پریزیڈنٹ آیا ہے اس نے آتے ساتھ ہی پہلے ایران کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کی ہے، تو آپ پھر کون سی ٹاکس کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ اور جو سویلینز کی شہادتیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو اس لیے یہ فیصلہ کن راؤنڈ اس وقت کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جانب سے واضح موقف سامنے آیا ہے، جو ٹرمپ کی اسیسینیشن کا الزام ایران کے اوپر لگا ہے۔ اب چیزوں کو لنک کریں نا کہ نیا وائس پریزیڈنٹ جو ٹرمپ نے منتخب کیا ہے وہ آخر پہلے ساتھ ہی کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ جنگ کی تو آلریڈی لابی موجود ہے، اب یہ نیا یہاں پر کٹا کھل گیا، ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹرمپ پر اسیسینیشن جو ہے وہ ایران نے کی ہے۔ تو ایران نے کہا کہ ہاں ہم ٹرمپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، جو جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی اس کا ٹرمپ ذمہ دار ہے، لیکن ہم اس سے مکمل ڈینائی کرتے ہیں یہ جو اسیسینیشن ہوئی۔ اور دنیا کا اور بھائی امریکنز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس میں کوئی اس کا ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو زیادہ امریکہ کی تصدیق ہے۔ یعنی دیکھیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ 9/11 جو ہے وہ انسائیڈ جاب تھی، وہ باہر سے کسی کام نہیں تھا، ان کا اپنا کام تھا۔ یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کوئی 20 دن پہلے 1 مہینہ پہلے اس نے خود ایڈمٹ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے کئی مہینے اور سال جو ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ میں یہ بات نہ کروں، لیکن آج میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ مہینہ پہلے کی بات ہے، تو وہ 9/11 انسائیڈ جاب تھی۔ تو اچھا ایران یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، اور جس طرح کا واقعہ وہاں پر ہوا، جس طرح سے سیکرٹ سروسز کے فلاز وہاں پر دیکھے گئے کہ انہوں نے پہلے شوٹر کو دیکھا لیکن پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، تو وہ ایک انسائیڈ جاب وہاں پر ایک مانی جا رہی ہے۔ ایران کے حوالے سے تو کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اسرائیلی لابی جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ کی بات کر رہی ہے، یہ سارا جو ہے نا ایک سازش رچائی جا رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ایران کا واضح موقف سامنے آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، خبر یہ سامنے آئی ہے، رپورٹ نئی یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل تو متاثر ہو ہی رہا ہے یمن کے بلاکیڈ کی وجہ سے، یمن کے حملوں کی وجہ سے، اب ایشیا کی جو دیگر بندرگاہیں ہیں وہ امپیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کے اکنامک مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے لاسز اور گلوبل امپیکٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ریجنل سے بڑھ کر یمن کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبل اس وقت ہو چکا ہے۔ گلوبل سپلائی چین ایفیکٹیولی متاثر ہو گئی ہے، سب سے زیادہ یورپ اور پھر یہ ایشیا کی بندرگاہیں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، کنٹریز متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عراق کی جانب سے اسرائیلی بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں ایک اسرائیلی میڈیا کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل اپیئرز کمپلیٹلی ہیلپ لیس آفٹر 10 months of war۔ یہ اسرائیلی میڈیا کا بیان ہے جناب کہ 10 مہینوں کی اس بروٹل ترین اور ظالم ترین جنگ کے بعد اسرائیل کی حالت کیا ہے کہ وہ کمپلیٹلی ہیلپ لیس نظر آ رہا ہے، وہ مکمل طور پر بے بس نظر آ رہا ہے، اس کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فتح اس کو نظر نہیں آ رہی، وہ اس دلدل سے اب کیسے نکلے گا اور کیسے اسرائیل سروائیو کرے گا اور کیا اس کی اچیومنٹ ہے، تو کمپلیٹ ہیلپ لیس ہے۔ یہ اسرائیلی میڈیا کا خود اعتراف شکست ہے۔ تو اس کے پیچھے کتنی بڑی چیزیں ہیں، جو ٹینکس، گاڑیاں، فوجی مارے گئے، زخمی ہو گئے، لمبی داستان ہے جو ہم نے 10 مہینوں میں آپ کے سامنے رکھی، اور آج 10 مہینوں کے بعد اچھا آپ ذرا امپورٹنٹ چیز اس میں نوٹ کریں، باریک لائن کیا ہے اس میں۔
کہ اسرائیل کی جنگ ابھی تک صرف غزہ میں ہوئی ہے، اسرائیل کی ابھی تک کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، یعنی لیبنان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جنگ تو نہیں ہے، یہاں پر آفیشل وار تو ڈکلیئر ہی نہیں ہوئی۔ تو اگر اسرائیل کی فوج کسی علاقے میں داخل ہوئی ہے یا کہیں پر اس کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف غزہ ہے، اور غزہ میں بھی اس کو جنگ دنیا کے لوگ نہیں کہتے، دنیا کے ایکسپرٹ کنٹریز نہیں کہتے، کیونکہ جنگ ہوتی ہے دو فریقوں کے مابین، دو ریاستوں کے، دو ہم پلہ، یہاں پر تو ہم پلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کے باوجود، یعنی اتنا پاور گیپ ہونے کے باوجود غزہ میں ان کی اتنی شکست ہوئی ہے کہ 10 مہینوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں۔ تو اس کا تعین آپ خود کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی کتنی بڑی شکست ہے کہ ایک علاقہ جس کا محاصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے اس میں ان کو اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے کہ 10 مہینوں کے بعد ان کا کوئی ان کی اچیومنٹ اور کوئی وکٹری ان کے سامنے نہیں ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جو 10 محرم الحرام کو حسن نصر اللہ کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس جنگ کے حوالے سے، فلسطین کے سپورٹ کے حوالے سے، کتنی ہی کوششیں ہوئی فلسطین کے اتحادیوں کو جو آفرز کی گئیں، جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا، ایون ہمارے اپنے سرکردہ لیڈر ممالک نے جو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں جو تنظیمیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ ساری چیزیں ناکام ہوئی۔ تو آج دیکھیں، آج دن بڑا امپورٹنٹ ہے نا، اسلامی تاریخ کا ایک سب سے اہم دن ہے جس میں آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جس میں آپ فرعونوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے آپ کا سب کچھ قربان کیوں نہ ہو جائے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے بالکل صاف صاف الفاظ میں حسن نصر اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چاہے ہمارا کچھ بھی نہ رہے، فلسطین کی آزادی اب ہو کر رہے گی۔ اب ہم مطلب یہ بات طے ہے کہ 75 سال سارا کچھ ہو گیا جو بھی آکوپیشن رہی، لیکن اب فلسطین کی آزادی سے پہلے کسی چیز پر ایگری نہیں ہوا جائے گا، اور یہ لکھا جا چکا ہے، اس ریجن نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ فلسطین کی آزادی ہم لے کر رہیں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ جو اس وقت ان کا ایک جملہ جو ٹاپ ہیڈ لائن دنیا میں بن گیا ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر، جو انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا ایک ٹینک بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہارا کوئی فوجی یہاں پر بچے گا۔ ذرا دیکھیے، اسرائیل will have no tanks left it enters Lebanon. حزب اللہ سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ confirms that if Israel continue to target civilians, the resistance will launch rockets and target settlements that had so far not been targeted. دو باتیں ہیڈ لائنز میں رکھی گئی، آگے تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب اسرائیل داخل ہوگا لیبنان میں ان کا ایک ٹینک بھی نہیں بچے گا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ اب ہم سیویلین انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو بہت مہلت، بہت ٹائم، بہت خبردار، بہت سارے چیزیں ہم دیتے رہے ہیں، لیکن اسرائیل باز نہیں آیا۔ نہ غزہ میں کیجویلٹیز رک رہی ہیں سیویلینز کی، اور اب لیبنان میں بڑے پیمانے کے اوپر شروع ہو گئی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ برداشت سے باہر ہے، لہٰذا اب ہم سیویلینز کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر جو ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جب سیٹلرز انڈر اٹیک آئیں گے تو آپ دیکھیے گا پھر اسرائیل میں آگے ہوتا کیا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، تو اب یہ سب سے چونکہ امپورٹنٹ ابھی کی خبر حسن نصر اللہ کی سپیچ ہے، اسی میں ہمارے لیے سب سے زیادہ خبریں آئی ہیں کہ آگے جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے، اور اسرائیل کا اس وقت حشر نشر کیا ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے بھی حسن نصر اللہ نے کچھ خبریں شیئر کی ہیں۔ تو فی الحال ہم تفصیلی اس سپیچ کو دیکھتے ہیں، باقی خبریں بعد میں آپ سے شیئر کریں گے۔ فار دا فرسٹ ٹائم دا آکوپیشن لیڈرز اینڈ ایلیٹس آر اسپیکنگ اباؤٹ دا ڈسٹرکشن آف دا تھرڈ ٹیمپل، دا اینڈ اینڈ دا ڈیمائز۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلی بار اسرائیلی لیڈرشپ کی جانب سے تھرڈ ٹیمپل کے ڈسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ آئے کس لیے کہ تیسرا ہیکل سلیمانی یہاں پر بنائیں گے۔ یہاں پر آنے کا اکلوتا مقصد یہ تھا، وگرنہ ان کو زمینیں افریقہ میں بھی مل رہی تھی، ارجنٹینا میں روتھ چائلڈ فیملی جس نے یہ اسرائیل بنایا، جو بینکار سب سے بڑی فیملی تھی، اس کی زمینیں وہاں پر بھی تھیں، وہ بھی انڈر ڈسکشن رہا کہ ہمیں ارجنٹائن میں جا کر ایک ریاست بنا لینی چاہیے، لیکن یہاں پر آنے کا مقصد صرف تھرڈ ٹیمپل بنانا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ تھرڈ ٹیمپل اب تباہ و برباد، وہ نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار اسرائیلی لیڈرشپ خود اس بات کو مان رہی ہے کہ اب تباہی ہو چکی اسرائیل کی، تو کوئی تھرڈ ٹیمپل یہاں پر نہیں بنے گا، جس کے لیے انہوں نے پچھلے صدیوں میں جنگیں کروا کر دنیا کا کیا کچھ کیا۔ اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں اور پچھلے 100 سالوں میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کروایا، وہ مقصد اچیو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ آگے ذرا دیکھیے، since October 8 we have entered a different battle and opened the support front for the Al-Aqsa flood battle because it is the battle for the entire nation۔ یہ وہ جنگ ہے جو پوری اسلامک نیشن کی جنگ ہے۔ In addition to the support fronts in Yemen, Iraq and we have Syria and Iran as supporters۔
یہ سارے فرنٹس اور یہ سارے طاقتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. یمن واز ایبل ٹو پریونٹ شپس فرام کراسنگ دا ریڈ سی ٹو آکوپائڈ پیلسٹائن اینڈ امپوز a siege on the port of Eilat, which according to its officials has gone bankrupt. کہ یمن نے جو کامیابی کے ساتھ محاصرہ کیا, جو بلاکیڈ لگایا اسرائیل کے اوپر, تو آج انہوں نے مان لیا ہے کہ ان کی سب سے ریچسٹ بندرگاہ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکی ہے. For the first time in the history, the Zionist entity is experiencing its worst times and days at every level, as its political and military leaders admit. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اسرائیل سب سے زیادہ ورسٹ سچویشن سے گزر رہا ہے ایٹ ایوری لیول. یعنی کوئی ایک ڈیزاسٹر نہیں ہے, ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر نہیں ہے, ایک اکنامک ڈیزاسٹر نہیں ہے, صرف ملٹری کا ڈیزاسٹر نہیں ہے, ایٹ ایوری لیول یہ ورسٹ ڈیزاسٹر ہے جس سے اسرائیل گزر رہا ہے, جو کہ اسرائیل کے مکمل خاتمے کا سبب بنے گا. We here to win for Palestine, for the oppressed Gaza Strip, for the West Bank and for the people of Lebanon. ہم اترے ہیں اس جنگ میں کس لیے؟ For the oppressed people of Gaza and the West Bank, اور ایک مکمل آزادی ہم لے کر دیں گے. All attempts by the entity to hide its human and material losses. اسرائیل کا جو پوری کوشش تھی اپنا جانی اور مالی نقصان چھپانے کی, especially with regard to its army, خاص کر کے جو اس کی آرمی کا نقصان ہوا ہے, begun to appear successfully in the past days. وہ اب بہت واضح طور پر بہت کھل کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے, جس کو یہ پچھلے کئی مہینوں سے چھپا رہے تھے. لیکن الجزیرہ بتا رہا تھا اور ادھر حزب اللہ بتا رہی تھی, حماس بتا رہی تھی, لیکن اسرائیلی آرمی ڈینائی کر رہی تھی, لیکن اب وہ دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. For the first time, تاریخ میں پہلی بار, اسرائیل appears helpless after 10 months of fighting. وہی بیان جو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہیلپلیس ہو چکا ہے, باوجود اس کے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہیں. For the first time, Israel is suffering in everything, including its army, its trustworthy agencies, its government, its parties, its society, its security and its economy. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایک چیز میں سفر کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ وہ سفر کر رہا ہے اپنے ایلائز کے حوالے سے, اپنے اتحادیوں کے حوالے سے, جو ڈاواڈول ہیں, کھڑے ہیں ساتھ, لیکن چونکہ ہر جو ریاست ہے ان کے اتحادیوں کی, اس کے اندر ایک لاوا اٹھا ہوا ہے, اس کے اندر عوام کا ایک انقلاب آیا ہوا ہے, تو وہ حکومتیں شدید پریشر میں آئیں, وہ اتنی سالڈ طریقے سے, مطلب اسلحہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, لیکن ان کے پاؤں اکھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ان کے ایلائز دیکھیں, اس سے پہلے جب جنگیں ہوئی ہیں, کیا برطانیہ, فرانس, امریکہ, جرمنی, کیا ان کو یہی چیلنجز تھے اندر سے کہ اسرائیل کی سپورٹ نہ کرو؟ کبھی بھی نہیں رہے. The Israeli army admitted that just as it suffers from a shortage of fighters, it also suffers from shortage of tanks. اسرائیلی آرمی نے مان لیا ہے کہ جیسے اس کے فائٹرز اس کی کمی, فوج کی کمی ہے, اس کے ٹینکس بھی اب شارٹیج ہو گئی ہیں. If your tanks come to Lebanon and southern Lebanon, you will not suffer from shortage of tanks. اگر تم لیبنان میں اترے تو تم shortage of tanks کا سامنا نہیں کرو گے, بلکہ because you will not have any tanks left, بلکہ تمہارا کوئی ٹینک بچے گا ہی نہیں, تو شارٹیج وارٹیج سب یہ پیچھے رہ جائے گا, تمہارا ایک ٹینک بھی نہیں بچے گا. اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایک بھی اسرائیلی سولجر کو لیبنان سے واپس نہیں جانے دیں, ایرانی وزیر خارجہ نے کہا, اور آج حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک بھی ٹینک بچے گا نہیں. All of this is the outcome of the fighting and steadfastness in Gaza, the West Bank and the various support fronts. یہ ساری فتح اس لیے ہے, یہ سارا غلبہ اس لیے ہے کہ جو سارے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر. Persistence in targeting civilians will push the resistance to target new colonies with missiles. اب یہ جو civilians کو persistence کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل باز نہیں آیا, باوجود اس کے کہ کتنے مذاکرات ادھر ادھر کوشش کی گئی, لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم نئی کالونیز کو اٹیک کریں گے, نئی آبادیوں کو, نئے شہروں کو جو اس سے پہلے اٹیک نہیں ہوئے, یعنی ڈائریکٹلی سویلین انفراسٹرکچر کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس دن سویلینز وہاں پر صحیح طریقے سے ٹارگٹ ہونا شروع ہوئے جیسے حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیے گا اسرائیل میں ہوتا کیا ہے. Israel is unable to achieve its goals and cover up its failures by committing massacres and killing civilians. وہی بات جو ہم آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی فیلیئرز کو میس کلنگز کے اندر چھپا رہا ہے, 79 لوگوں کے اوپر بم گرا کر چھپا رہا ہے. تو دیکھیں ادھر جو فلسطین کے لوگ اور اس کے فائٹرز جب وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں, وہ اپنا قربانیاں دے رہے ہیں, اور
مطلب موت کو اگر ان کے سامنے ہے تو وہ اس کو قبول کر رہے ہیں. لیکن آپ ذرا ان کی طرف دیکھیے, ان کے تو فوجی بھی کانپتے ہیں, اور ان کے سیٹلرز کا کیا حشر ہوگا اگر ان کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو یہاں پر کوئی سیٹلر نظر نہیں آئے گا اسرائیل میں, آلریڈی ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے اگر سیویلین انفراسٹرکچر پر اٹیک ہوا. پھر آخر میں انہوں نے اوورآل اسلامک ورلڈ کے اوپر تنقید کی ہے. دا نیشن آف 2 بلین مسلمز is suffering from humiliation as a result of the enemy's crimes against Gaza and its occupation of Al-Aqsa without the majority of the nation doing anything. یہ 2 ارب لوگوں کی نیشن ہے, اور اس وقت اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کچھ بھی کرنے سے ہم قاصر ہیں. اور وہ ایک چھوٹی سی اینٹی جو ہے وہ اتنی بدماشی دکھا رہی ہے, اتنی بدماشی, جو اگر آپ جان جائیں کہ اس وقت اسرائیلی پریزنز کے اندر فلسطینی قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو آپ کو پتا چلے. ٹھیک ہے, کتنی ہیوملیشن فلسطینی خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اتنی بدماشی وہ کر رہے ہیں, لیکن ادھر کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو یہ حسن نصر اللہ کی 2 ٹوک باتیں جو ہیں, ویسے تو سپیچ اس سے بھی زیادہ لمبی ہے, لیکن ہم نے بہت سادہ الفاظ میں کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی. اور مطلب یہ طے ہے کہ دیکھیں, اسرائیل اگر آج جنگ روکتا ہے تو سرنڈر پہ روکے گا, اسرائیل آگے بڑھتا ہے جو کہ بڑھے گا تو بھی شکست اس کی دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو دونوں صورتوں میں ایک چیز طے ہو چکی ہے, وہ ہے فلسطین کی آزادی. یہ حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے, جتنی بھی قربانیاں دینی پڑی, جتنا بھی لمبا یہ جنگ چلے گی, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ عراق کی جانب سے ایک اسرائیلی بیس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے. عراقی ریزسٹرز بوم اسرائیلی بیس ان آکوپائڈ پیلسٹائن. The Iraqi resistance drone strikes the Israeli Malim base in occupied Palestine over the occupation's massacre. جو وہ کر رہے ہیں سیویلینز کو ٹارگٹ, اس کے نتیجے میں. اور عراق نے اناؤنس کیا المواسی کے بعد کہ ہم اپنے حملے ایسکلیٹ کر رہے ہیں. تو اب دن میں کئی بار بھی حملے وہ کر رہے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. تو ایران کی جانب سے ناظرین جو آئی ہے, کنڈیمنیشن بھی آئی ہے اور ریفیوزل بھی آیا ہے کہ ہم نے کوئی ٹرمپ کے اسیسینیشن میں ہمارا کردار نہیں ہے, اور ٹرمپ سے ہم انصاف, یعنی جو اس نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا, ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں, لیکن اس اسیسینیشن میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. We strongly deny interfering in the recent armed attack on Trump or intending to do so. کہ نہ ہمارا کوئی کردار ہے, نہ ہم کچھ ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. Accusing Tehran of involvement in the attempted assassination of Donald Trump carries biased political goals and intentions. اس میں خاص چھپے ہوئے ابلیسی مقاصد ہیں ایران کو اس معاملے میں ڈریگ کرنے کے. Tehran is determined to pursue judicial prosecution of Trump direct involvement in the assassination of the martyr قاسم سلیمانی. وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم بدلہ چاہتے ہیں, لیکن through judicial prosecution. ٹھیک ہے, ہم عدالت کے ذریعے وہاں پر کیس پٹ کر کے ہم بدلہ چاہتے ہیں, لیکن یہ جہاں پر آپ ہمیں انوالو کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. یہ مطلب دیکھیں نا, ساری دنیا کو پتہ ہے, میں نے جیسے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ امریکنز بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں یہ خطرناک چیز ہے ایران کا اس میں انوالو ہونا. اس میں آپ دیکھیں بے شک نہ دنیا مان رہی ہے, نہ امریکنز عوام مان رہے ہیں, لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اسرائیلی لابی کا کنٹرول کتنا ہے, کہ سیکرٹ سروسز نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے کہ ایران اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب اسرائیلی لابی کا کتنا کنٹرول ہے. تو وہ آپ کو ایک نہ ایک دن جنگ میں گھسیٹ لائیں گے, وہ امریکہ کو اس جنگ میں ایک نہ ایک دن گھسیٹ لے کر آئیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جو نیا وائس پریزیڈنٹ آیا ہے اس نے آتے ساتھ ایران سے جنگ کی بات کی ہے, تو 4 مہینے بعد اس نے بن جانا ہے, آفس میں آ جانا ہے, اقتدار میں آ جانا ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یعنی جنگ تو آپ کے سامنے رک ہی نہیں رہی ہے. تو بھائی اگلی جو لیڈرشپ آ رہی ہے وہ بھی ان کی ہے, اور وہ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایران سے جنگ کرنی ہے, تو پھر اس کے بعد کیا ہے. تو اسرائیلی لابی کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہے نیریٹیوز کو, ایران کو اس میں ڈریگ کر رہی ہے. تو اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جب اسرائیل اس بات پہ تل گیا ہے کہ اس نے ایران سے جنگ کرنی ہے, اور امریکہ کی نئی لیڈرشپ کا یہ حال ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. تو ناظرین یمن کے حوالے سے پہلے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. یہ جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے, یہ مائرسک کمپنی, دنیا کی دوسری یہ سب سے بڑی کمپنی ہے, اس نے بتایا ہے کہ کیا تباہی یمن نے مچا دی اور اس کا امپیکٹ گلوبلی کیا ہو چکا ہے. آج وہ اسپیشل رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ریڈ سی شپنگ ڈسرپشن ایفیکٹس سپریڈ گلوبلی, اس کا پورے گلوب میں, یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی اسلامک پاور پیدا نہیں ہوئی ان پچھلے 80 سالوں میں
ٹھیک ہے، اس نئی دنیا میں کوئی اسلامک پاور نہیں تھی جس نے گلوبلی امپیکٹ کیا ہو، یہ ایسی پاور بن گئی ہے۔ ڈنمارک، اور اگر کسی نے امپیکٹ کیا بھی ہے، یعنی اگر سوئز کنال بند ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا سوئز کنال بند کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جس نے امپیکٹ بھی کریٹ کیا، اور امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اس کو مارنے کے لیے آیا، اسرائیل مارنے کے لیے آیا، اور اس نے ان ساری طاقتوں کو مار بھگایا، یہ فرق ہے۔ ڈنمارک شپنگ جائنٹ says disruption to its route via the Red Sea has now extended beyond the Middle East and Europe to its entire global network، کہ اب جو ہے نا نہ صرف مڈل ایسٹ نہ صرف یورپ بلکہ انٹائر جو ایک گلوبل نیٹورک ہے، ایک گلوبل سپلائی چین ہے، وہ متاثر ہو چکی ہے۔ شپنگ گروپس have diverted cargo vessels around Africa Cape of Good Hope since December, with the longer voyage times pushing freight rates for higher and delivery times taking months longer۔ تو وہ جو ہم گھوم کر جا رہے ہیں، جو دسمبر سے سلسلہ شروع ہوا، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ کرائے بڑھ گئے، اور جو 4 دنوں کا سفر تھا وہ مہینے میں ہو رہا ہے۔ Impact of these disruptions extends beyond the primary effect routes, causing congestion at alternative routes and transshipment hubs essential for trade with Far East Asia, West Central Asia and Europe۔ اب یہ جو ایفیکٹ ہے، جو روٹ کا جو مسئلہ آ رہا ہے، یہ وہ ایسٹ ایشیا تک پھیل چکا ہے۔ یعنی ایسٹ ایشیا میں کون آتا ہے؟ وہ جاپان والے جو ایریا سارے، وہ ایسٹ ایشیا ہے، یعنی دنیا کے اس کونے سے لے کر ویسٹ کے سینٹرل ایشیا اور یورپ، اور پھر اس سے آگے، یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ پورٹس اکراس ایشیا انکلوڈنگ سنگاپور، آسٹریلیا اینڈ شنگھائی آر ایکسپیرینسنگ ڈیلیز ایز شپمنٹس روٹس اینڈ شیڈیولز آر ڈسرپٹڈ caused by ripple effect from the Red Sea۔ سارا جو دنیا میں کھپ پڑ گئی ہے وہ سارا ریڈ سی سے ہو رہا ہے۔ سنگاپور کی بندرگاہیں، آسٹریلیا کی بندرگاہیں، شنگھائی کی بندرگاہیں، وہ ساری کی ساری متاثر ہو رہی ہیں۔ ڈیلے کی چیزیں ڈیلے سے پہنچ رہی ہیں اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ سارے کا سارا کردار یمن ہے۔ تو یہ ایک عظیم ترین طاقت کے طور پر یمن ابھر گیا ہے۔ تو یمن جہاں پر موجود ہوگا تو اسرائیل اپنی ول منوا سکے گا، امریکہ اپنی ول منوا سکے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے اپنی منوائی جب ان کی اپنی طاقت تھی۔ آج فلسطین کے اتحادی ایک عظیم طاقت کے ساتھ ایمرج کر گئے ہیں، تو جو ہے نا فلسطین کی آزادی ناگزیر ہے۔ اور یہاں سے اگلا پوائنٹ وہ آتا ہے کہ جس کی اسرائیل اور امریکہ جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا ہم نیوکلیر جنگ چھیڑ کر ان تمام طاقتوں کو ختم کر دیں تاکہ ہماری ہیجمنی اسی طرح سے قائم رہے، کیونکہ یمن کے پاس نیوکلیر بم تو نہیں ہے۔ تو یہ وہ ڈسکشن ہے۔ اب یہ نیکسٹ لیول ہے کہ یہاں پر وہ ہار چکے ہیں، اب وہ آگے سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ طاقتیں تو پھر ہماری منمانی سے نہیں چلنے دیں گی، تو ان کو اگر ہم نے ہماری ہیجمنی نے قائم رہنا ہے، اسرائیل نے قائم رہنا ہے، تو ان کو ہرائیں گے۔ تو ان کو ہرانے کے لیے پھر یہ ہے کہ نیوکلیر بم ان کے اوپر گرا دیں، اور ان کے پیچھے جو طاقت ہے یعنی کہ ایران، اس کو ختم کریں۔ تو اس طرح کی چیزیں بہرحال چل رہی ہیں۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔